جب بندہ مسجد سے گند اور کوڑا اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل سے گناہوں کا گند اٹھا کر صاف کر دیتا ہے۔ مسجد نبوی میں ایک خاتون تھی جو مسجد نبوی کی صفائی کرتی تھی، اور ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ وہ عورت نظر نہیں آ رہی، تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ کے پیارے نبی وہ عورت اللہ کو معلوم ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھے اس عورت کے اس واقعے کے بارے میں کیوں نہیں بتایا کہ وہ اس دنیا فانی سے چلی گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا، صحابہ نے، کہ اللہ کے پیارے نبی ہم نے کہا کہ وہ ایک عام سی عورت ہے، اسے ہم بس تقریم کر دیں، تو اس لیے آپ کو نہیں بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندے کو ایک عام عورت نہیں تھی، وہ اللہ کے گھر کی اپنی زندگی کے اندر صفائی کرتی تھی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا بہت اجر اور مقام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے ساتھ اس عورت کے قبر مبارک پر تشریف لے گئے اور اس کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ پیارے دوستوں اور بزرگوں، جمعے کا دن بڑی فضیلتوں والا دن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جو بندہ مومن جمعے والے دن اللہ کے گھر اچھا لباس پہن کر خوشبو لگا کر مسجد میں پہلے داخل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک اونٹ قربان اپنی راہ میں قربان کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے، اور دوسرا بندہ جب داخل ہوتا ہے مسجد میں اس کو ایک گائے قربان کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ جب تیسرا بندہ مسجد میں داخل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بکری اپنی راہ میں قربان کرنے کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ اور اس بابرکت دن کے صدقے جو آخر میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں اپنے راہ میں ایک مرغی ذبح قربان کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح جو آخر میں آتا ہے اس کو کوئی ثواب عطا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تنقید کی کہ جمعے کے دن کوشش کیا کرے کہ اللہ اور اس کے پیارے رسول کا ذکر کرنے کے لیے جلدی جلدی مسجد میں تشریف لے کریں، اور فرمایا کہ جمعے کے دن یہ وہ دن ہے جو پورا ہفتہ انسان اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہتا ہے اور مختلف چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا رہتا ہے۔ جمعے کی برکت سے اس کو گناہ کا معاف فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نماز پابندی کے ساتھ ساتھ جمعہ کرنے کے لیے اور اسی طرح فرمایا جو جوان اپنی جوانی کے اندر توبہ کرتا ہے اور اپنی آنکھوں کی شرم و حیا کی حفاظت کرتا ہے اور اس کی راتیں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزرتی ہیں اور دن روزے رکھتے ہوئے گزرتے ہیں، فرمایا وہ جوان جس نے اللہ کی عبادت جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دی تو اس کا جب بڑھاپا ہوتا ہے وہ رول ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اور دن میں کئی دفعہ نماز کی تلقین کی گئی، بار بار 700 کچھ مرتبہ نماز کے بارے میں ذکر کیا گیا، اور فرمایا گیا کہ شیطان زیادہ انسان کو اس کی جوانی کے اندر بڑھاتا ہے اور جوانی کی مرحلوں سے گزر رہا ہے، جس کی جوانی محفوظ ہو گئی اپنی زندگی کو منزل مقصود تک پہنچا گیا، اپنی عزت کی حفاظت کی، اپنی آنکھوں کی شرم و حیا کی حفاظت کی۔ حضرت شیخ فتوی کہتے ہیں جو جاتا داتا علی جلیلی کے مرشد ہیں کہ دنیا یوم والا فیہا سوف، وہ کہتے ہیں کہ دنیا ایک روزے کی طرح ہے، ہم روزہ رکھ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ جس طرح انسان روزہ رکھ کر سارا دن گزار دیتا ہے، ظہر کا وقت گزر جاتا ہے، عصر کا وقت گزر جاتا ہے، اور فرمایا جس نے زندگی روزہ رکھ کر گزار لی اور اپنی خواہشات کو بے قابو نہیں ہونے دیا، مشکل کام تھا لیکن اس نے کر دکھایا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر کتنا دیتا ہے۔ سنیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سیدہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے حدیث نقل کی کہ فرمایا قیامت کے دن
جسم ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اور وہ پسینہ ان کے گناہوں کا نتیجہ ہوگا۔ کوئی پیٹ تک، کوئی بازو تک اور کوئی ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ فرمایا کہ یہ جو پسینہ ہوگا قیامت والے دن عام پسینے کی طرح نہیں ہوگا، اتنا گرم ہوگا کہ ایک بزرگ رجب حنبلی کہتے ہیں کہ اس پسینے کا ایک قطرہ اگر بہت پہاڑ پر گرا دے تو وہ پہاڑ پگھل جائے گا، اور بدبودار اتنا ہوگا کہ انسان کیا جانوروں کے دماغ میں پھٹ جائے۔ لیکن جس نے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر اور فکر میں گزارا، گناہوں سے بچا رہا، فرمایا جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا کرے۔ اگر کسی عورت نے مرد کو برائی کی دعوت دی اور اس نے ٹھکرا دی اور کہا کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، فرمایا اس شخص کو بھی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بدبودار پسینے سے اور مختلف عذاب سے اللہ تعالیٰ نجات عطا کرے گا اور اس کی بخشش کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا کرے گا۔ اللہ کے نیک بندے اولیاء بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ زندگی انسان کی 2 دن یا سال، 4 سال یا 5 سال یا 30 سال یا 50 سال کی زندگی ہے، لیکن قیامت کا جو ایک دن ہوگا 50,000 سال کے برابر ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ تو اس وقت نیک عمل کرنے والا خوش ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام عطا کیا۔ آج ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہمارے ارد گرد ہمارے رشتہ دار جو اچانک اللہ تعالیٰ کو تیاری ہو جاتے ہیں، اٹھتے جنازے اور یہ قبریں اتنی پھیلی ہوئی، ہم سے بچھڑے ہوئے لوگ ہمارے لیے ایک پیغام دیتے ہیں کہ میسج ہے کہ ہمارے لیے عبرت ہے۔ وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھائی ہم بھی اس دنیا سے جا رہے ہیں اور اگلی باری تمہاری ہے، تو تم نے بھی ہمارے پیچھے آنا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، دنیا میں آنے کی ایک ترتیب ہے کہ پہلے دادا آتا ہے، پھر والد، پھر اس کا بیٹا۔ جب جانے لگتے ہیں کوئی ترتیب نہیں۔ کچھ لوگ دنیا میں، کچھ بندے، کچھ بزرگ ایسے بھی ہیں اپنی بڑھاپے کے اندر اپنے جوان بیٹوں کی میتوں کو بندہ دیتے ہیں، اور لوگ سوچتے ہیں کہ ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے، اور جوانی کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ موت دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچانک موت سے محفوظ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والی خاتمہ بالایمان والی موت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جتنے عزیز و اقارب رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کامل بخشش فرمائے، ان کی قبروں کو روشن فرمائے، اور فرمایا کہ مرنے کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ بوڑھے باپ نے اپنے جوان بیٹے کی میت کو کندھا دیتے ہیں، ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر وقت موت کی تیاری رکھیں، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے حضور جھکائے رکھیں، اچھے اعمال کا ذخیرہ کریں، کسی کا حق نہ کھائیں۔ اگر کسی کا قیامت کے دن اگر دنیا کے اندر کسی بندے نے کسی کا 1 روپیہ بھی کھایا ہوگا، کسی کا حق کھایا ہوگا، فرمایا 700 نمازیں جو اس نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہوں گی اس کا ثواب ختم کر دیں گے۔ 1 روپیہ کھانے کے بدلے اتنا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اور اولیاء اللہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کے پلاٹ اور پلاٹ کھا جاتے ہیں ان کا کیا ہوگا۔ اور فرمایا تو آج اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، آ جاؤ، اور آوازیں دے رہی ہیں، آ جاؤ پلٹ کر، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھاگا ہوا انسان تو کب تک دوڑتا رہے گا، اور اس دن سے پہلے کہ تو تیرا منہ چھپا ہو اور لوگ تجھے کندھا دے کر میرے پاس لے آئے، اس دن سے پہلے جب میں 5 ٹائم آواز دیتا ہوں حی علی الفلاح کی، آؤ کامیابی کی طرف، تو میرے پاس آیا کر اور میرے سامنے اپنے پریشانیاں بیان کیا کر، میں تیری پریشانیاں دور کروں۔ اس دن سے پہلے آ جا کہ جب تیرا منہ
چھپا ہوگا، لپٹا ہوگا کفن کے اندر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نماز پانچ پڑھنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں جھکنے سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آپ سنیں کہ وہ لوگ جو مسجد کے مدرسے کے ہمسائے ہوتے ہیں لیکن جب اذان ملتی ہے ذکر ہوتا ہے اللہ رسول کا لیکن وہ نہیں جاتے جان بوجھ کر. فرمایا وہ بد قسمت لوگ ہیں جو مسجد کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی بارگاہ میں آنے کی، سجدہ کرنے کی، سر جھکانے کی، جھکنے کی توفیق دی. اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں جو نماز کے وقت اپنے گھروں میں پڑے ہوتے ہیں اور ادھر جماعت ہو ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل کرتے ہیں کہ گھروں میں آگ لگا دی. اتنا سخت عذاب جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کے بدلے میں قیامت کے دن سجدے کا حکم ہوگا اور لوگ پچھتائیں گے جو دنیا کے اندر اللہ کے حضور جھکتے نہیں تھے اور بے نمازی سجدہ نہیں کر سکیں گے. فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ سجدہ کرنے کا حکم دے گا لیکن جو بے نمازی ہوں گے وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. ان کی جسم ٹیڑھا ہو جائے گا. کچھ لوگوں کو جہنم میں دھکے دے رہے ہوں گے اور پوچھیں گے لوگ ان کے رشتہ دار عزیز و اقارب، اے لوگوں تم ادھر کہیں کیوں آئے ہو، جہنم میں کیوں، عذاب میں کس وجہ سے مبتلا ہو؟ وہ کہیں گے ما سلککم فی سقر، تم ادھر جہنم میں کیسے آئے ہو؟ جہنمی لوگ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے قیام کا وقت. اور فرمایا 700 دفعہ قرآن پاک میں ارشاد کیا گیا کہ نماز کا حکم آیا ہے. اور کتنا ڈھیٹ بندہ ہے جو اللہ کے حضور سجدہ نہیں کرتا اور 5 وقت کی نماز کو فرمایا اشعار زندگی بنا لو، کبھی قضا نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہر قسم کی پریشانیوں کو دور کرے. آج لوگ کہتے ہیں پریشانیاں ہیں. فرمایا وقت ہر وقت اللہ کے حضور سجدہ کرو اور نماز کے وقت سکون ملے گا. ایک شخص جو اپنی گھر والی کو رات کو اٹھا کر نفلیں پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے تہجد کی نماز اور اس کو اٹھاتا ہے اور اس کی گھر والی بھی نفلیں پڑھتی ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ ان دونوں گھر والا اور اس کی بیوی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ یہ بندے پوری دنیا سوئی ہوئی ہے، رات کا اندھیرا ہے، یہ میری بارگاہ میں آ کر جھک رہے ہیں اور مجھ سے مانگ رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں راتوں کو اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کی پناہ کو اشارہ کرتا ہے کہ آج لے ان کی پناہ، آج مانگ ان سے، کل قیامت کو نہ مانے اگر مان گیا تو. ایک فقیر تھا جو بازار میں رو رہا تھا. ایک شخص کا گزر ہوا، اس نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میں ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو دنیا کی زندگی کے اندر اور کاروباروں کے اندر مست ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ اس کے ذکر سے غفلت کرتے ہیں. فرمایا میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ آؤ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو، نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، نماز پڑھو. لیکن مجھے یہ کہتے ہیں کہ وجہ تو بابا آیا، اے بابا تجھے کیا پتہ زندگی دنیا کے کاروبار کا، ہم نے بچے بھی پالنے ہیں اور اسی طرح میں اسی وجہ سے رو رہا ہوں. اور کچھ دن بعد اس شخص نے دیکھا اس بابے کو، وہ قبرستان میں کھڑا رو رہا ہے ایک نکڑ میں. تو اس نے پوچھا کہ بابا تو ادھر بھی رو رہا تھا بازار میں کھڑا ہو کر، ادھر بھی کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ بابا کہتا ہے کہ ادھر میں ان کو دیکھ رہا ہوں جو عذاب میں مبتلا ہے قبروں کے اندر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر رو رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہم کبھی کوئی گناہ نہیں کریں گے، ہمیں ایک دفعہ معاف فرما دیں. میں اس لیے رو رہا ہوں. اور لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں مان. اسی طرح مثال دی کہ آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم محنت کریں، مزدوری کریں
سال یا 30 سال اپنے ذکر اور فکر میں گزرنے کی توفیق دے۔ اور آج ہم دیکھیں کہ ہم زندگی کے 30 سال یا 40 سال 50 سال گزارے بیٹھے ہیں، لیکن ساری زندگی ہو گئی ہے یہ کر لے وہ مال اکٹھا کر لے، مال جمع کر لے۔ تو پیارے دوستوں بزرگوں، زندگی گزر گئی ہے، آخری لمحات ہے، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، کوئی موت کا وقت مقرر نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھیں کہ ہم دنیا کے پیچھے بھاگ کر رہیں گے، ہم نے کیا حاصل کیا ہے۔ اور اسی طرح بزرگ فرماتے ہیں کہ مختصر سی زندگی ہے، جو وقت دنیا میں محنت کرو، مزدوری کرو، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا ذکر بھی کرو، اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دو اور نماز کی پابندی کرو، جس کے بارے میں لوگ آج سستی کرتے ہیں۔ نماز کے بارے میں فرمایا اس شخص کے چہرے کو اللہ تعالیٰ رونق اور روشن نہیں کرتا، جس کا چہرہ پیشانی، جس کی ماتھا